شام صاحب، اکبر ایس بابر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. اکبر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا آج فیصلہ ہے 30 دن کے اندر الیکشن کمیشن جو ہے وہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنائے. آپ کے لیے تو بہت بڑی یہ خبر ہوگی، بہت بڑی وکٹری ہوگی کہ فائنلی معاملہ یہاں تک آن پہنچا ہے. آپ چاہتے کیا تھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دلچسپ بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن میں نے نہیں کی تھی، یہ پی ٹی آئی نے کی تھی. اور پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے جو ایک فیصلہ تھا جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کی استدعا مسترد کی تھی کہ اکبر ایس بابر کو اس کیس سے الگ کیا جائے، اور جو پی ٹی آئی نے جوابات داخل کیے ہیں وہ اکبر ایس بابر کو نہ دکھائے جائے. تو انہوں نے اس سلسلے میں ایک ریٹ پٹیشن کی تھی، اور انہوں نے اب ہائی کورٹ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اوور رول کریں اور اکبر ایس بابر کو کیس سے الگ کریں، اور جو ہم نے جوابات جمع کرائے اس کو نہ دکھائیں. تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج محسن اختر کیانی صاحب نے یہ فیصلہ کچھ ہفتہ پہلے شاید ایک شارٹ آرڈر تھا جس میں ڈسمس کیا تھا. کوئی تفصیلی فیصلہ ہے، اور دلچسپ بات یہ کہ تفصیلی فیصلے میں انہوں نے 1 مہینے کی اس میں لگا دی لمیٹیشن کہ 1 مہینے کے اندر فیصلہ آئے. اب فیصلے کی تاریخ 1 اپریل ہے، لیکن آج ظاہر ہے یہ پھر قانونی ماہرین ہی طے کریں گے کہ وہ 1 مہینے کی جو ڈیڈ لائن ہے، کلاک جو ہے وہ آج سے چلے گی یا 1 اپریل سے چلے گی. بہرحال بہت خوش آئند فیصلہ ہے، اور اللہ پاک ہم سب کو اس سلسلے میں ایک سرخرو کرے گا کہ جب اس کیس کا فیصلہ آئے گا. ہم نے بہت محنت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ حقائق عوام کے سامنے رکھے. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے لوگوں کو سچائی اور حقائق پتہ ہو کہ دعوے بہت کیے جاتے ہیں لیکن حقائق کیا ہیں. اور یہ ایک رولنگ جماعت جس کی فنڈنگ کے بارے میں کیس ہے، جس کی غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے، غیر ملکیوں نے فنڈنگ کی ہے، غیر ملکی کمپنیوں نے فنڈنگ کی ہے، یہاں تک کہ بھارتیوں نے فنڈنگ کی ہے. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام ثبوت موجود ہیں. تو انشاءاللہ یہ جب اپنے حتمی انجام پر پہنچے گا تو میرے خیال میں یہ ایک تاریخی فیصلہ بھی ہوگا، اور یہ سیاست کی شاید رخ بھی تبدیل کر دے. کیونکہ سیاسی جماعت جب تک اپنے اوپر قانون لاگو نہیں کرے گی، اپنا احتساب خود نہیں کرے گی، اپنے اندر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگی، تمام دنیا میں جہاں پہ بھی جمہوریت کامیاب ہے وہاں پہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ نرسری ہوتی ہے لیڈرشپ کی. وہاں کوئی یہ کلچر نہیں ہوتا جس طرح فالوئنگ کلٹ بن جاتا ہے، اور ایک لیڈر ہے، اور وہ جس طرح ہم نے جو دیکھا پچھلے مہینے میں، جس طرح جمہوریت کی دھجیاں اڑائی گئی، آئین کی دھجیاں اڑائی گئی، جو بیسک پارلیمنٹری نارمز ہیں اس کی تباہی کی گئی، اس کو دھجیاں اڑائی صرف اپنے اقتدار کے لیے. یہاں تک کہ اداروں پہ جو الزام تراشی ہوئی اور جس طرح انہوں نے جو کھیل کھیلا، تو یہ کبھی بھی نہ ہوتا اگر یہ پی ٹی آئی ایک منظم جماعت ہوتی اور یہاں لیڈرشپ قانون کے نیچے ہوتی. اور یہی پھر وہ راستہ ہے جو دوسروں کو بھی فالو کرنا ہوگا. پھر تمام جماعتیں اسی راستے پہ ان کو مجبوری ہوگی چلنا. اور یہ پاکستان کی سیاست میں سب سے بڑے خوش آئند میں سمجھتا ہوں کہ میری اگر زندگی کی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہوگی تو وہ یہی ہوگی، اور اس سے زیادہ میں مطمئن نہیں ہو سکتا. ٹھیک، شامی صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ورنہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں سر. نہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں اس لیے کہ اب تو جب فیصلہ آئے گا تو اسی وقت پتہ چلے گا. بہت شکریہ. یہ تو پی ٹی آئی کے لوگ خود درخواست لے کے گئے اور وہاں سے وقت کی قید انہوں نے اپنے لیے حاصل کر لی. اب پی ٹی آئی جو ہے اس کا کلیم تو بڑا ٹرانسپیرنسی کا ہے، شفافیت کا ہے، کھلے پن کا ہے. تو اب یہ جو معاملہ سارا کھل جانا چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے کہ بابر صاحب کے جو الزامات ہیں اس میں کتنی صداقت ہے، کتنی نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئے گا، اس کے بعد اس پہ گفتگو کر سکیں گے. لیکن جس طرح اس کیس کو الجھایا گیا ہے، جس طرح طول دیا گیا ہے، جس طرح بار بار درخواستیں دی گئی ہیں، جس طرح التوا مانگے گئے ہیں، اس سے تو پی ٹی آئی کے بارے میں وہ اچھا تاثر قائم نہیں ہوا.